انسان کی زندگی میں جو چیزیں اسے بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں اور بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، دنیاوی معاملات سے لے کر روحانی، اخلاقی، قلبی اور قرب الہی کے معاملات تک کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں، ان میں ایک بڑی چیز غفلت ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے جو ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہے۔ یہ ڈھیر سارے لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے، اہل خانہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، کئی موقع پر والدین بھی مطالبہ کرتے ہیں، غرباء بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ امیروں کی ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ اور یہ بڑی لازمی سی بات ہے کہ کسی چیز پر جب توجہ رہتی ہے تو وہ چیز بہتر ہو جاتی ہے، اور جب عدم توجہی کا لوگ مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ جو عدم توجہ ہے اسی کو غفلت کہتے ہیں، اور جب انسان کے مزاج پر غفلت طاری ہوتی ہے اور غفلت اس پر پوری طرح غلبہ کر لیتی ہے تو پھر اس کی زرخیز زمین کو وہ بنجر کرتی ہے۔ غفلت انسانی دل کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے اور انتہائی تکلیف اور ضرر کا باعث ہے۔ دلوں پر جو قحط نازل ہوتا ہے، قحط، ویران ہو جاتے ہیں دل، اور جو دلوں پر خشکی نازل ہوتی ہے کہ طبیعتیں خشک ہو جاتی ہیں، یہ غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جو لوگ غافل ہو جاتے ہیں نا، اپنے معاملات کا دھیان نہیں رکھتے، دیکھیں نا، آپ کو کھانا کھاتے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کھانا بھی غیر معتدل کھا لیا جائے تو وہ انسان کی طبیعت کے لیے باعث ضرر بن جاتا ہے، نقصان کا باعث بنتا ہے۔ بات کرتے ہوئے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کئی دفعہ جملے ایسے نکل جاتے ہیں جو انسان کے لیے پھر شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ انسان کو غافل ہو کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، غافل ہو کر، مدہوش اور بے ہوش ہو کر نہیں۔ غفلت دل کو ویران کرتی ہے، طبیعت میں خشکی لاتی ہے۔ غافل کبھی نہ بنے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ اقترب للناس حسابہم، فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ٹائم آ گیا حساب دینے کا، لیکن وہ ابھی بھی غافل ہیں۔ ہمارے جو زیادہ تر نقصان زندگی میں ہوئے ہیں وہ صرف ہماری غفلت کی وجہ سے ہوئے۔ ہم نے چیزوں پر توجہ نہیں دی، چیزیں گڑبڑ ہو گئیں۔ جس آدمی نے پھول لگائے ہوں، پھل لگائے ہوں، کھیتی لگائی ہو، وہ دانہ ڈال کے پانی دے کے فارغ نہیں ہو سکتا، اسے توجہ کرنی پڑتی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا مالی جیندے ہون تو پھر بوٹے سوکھدے نہیں۔ اگر موجود ہونا ان کو سینچنے والا، رکھوالی کرنے والا، تو پھر ان کی جڑیں کبھی خشک نہیں ہوا کرتی۔ ہماری جو غفلتیں ہیں یہ بڑی ضرر کا باعث ہیں، نقصان کا باعث، اور مجبوری معاف ہوتی ہے، غفلت معاف نہیں ہوتی۔ اسکول میں پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، تو ایک مجبوری ہو گئی جی، خدا نخواستہ گھر میں کوئی پریشانی ہو گئی تو اساتذہ اس پر سزا نہیں دیتے۔ کوئی خوشی کا موقع ہے گھر میں، فیملی میں کسی کی شادی ہے، اساتذہ اس پر سزا نہیں دیتے۔ لیکن اگر کبھی پتہ چلتا تھا نا کہ یہ گھر سے تو آیا تھا لیکن مدرسے نہیں آیا، یہ اسکول نہیں آیا، رستے میں غافل ہو گیا، تو یہ بات خوفناک تھی۔ یہ قابل سزا جرم تھا کہ تو غافل ہو گیا اپنی پڑھائی سے، تو گھر سے آیا اور یہاں نہیں آیا۔ غفلت قابل سزا ہوتی ہے، مجبوری کی معافی ہوتی ہے۔ ہمارا آج کل جو مسئلہ ہے وہ غفلت کا ہے۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں، سمجھدار بھی ہیں، سیانے بھی ہیں، معاملہ فہم بھی ہیں، باشعور بھی ہیں، تعلیم کی ڈگریاں بھی رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگیوں کی تکلیفوں کو دیکھا جائے اور بے آباد روح کو دیکھا جائے اور سجدوں سے ان کی دوری کو دیکھا جائے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ پتہ سارا ہے لیکن لے ڈوبی ہے غفلت، توجہ نہیں کی۔ لائق بچہ بھی نالائق ترین زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ اس کے لائق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا توجہ کرنا بھی تو ضروری ہے نا۔
निरे लायक का क्या फ़ायदा अगर वो मेहनती नहीं, अगर वो तवज्जो ही नहीं करता, अपना सबक ध्यान से सुनता पढ़ता ही नहीं, तो भी जितना मर्जी लायक हो पीछे रह जाएगा। और कई नालायक होते हैं, रट्टा लगा के पास होते हैं, पर चलो रट्टा तो लगाते हैं ना, मेहनत तो करते हैं ना, जद्दोजहद तो करते हैं। कई नालायक जद्दोजहद के बायस आगे गुजर जाते हैं और कोई इसी चक्कर में रह जाते हैं, मैं बड़ा लायक हूँ, कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, हफ्ता तैयारी करके पास हो जाऊँगा। अपनी ज़िंदगी से गफलत का पर्दा उठाएं। और गफलत, उसके लिए फ़ैसला करने की ज़रूरत होती है, प्लानिंग करने की नहीं, फ़ैसला करने की ज़रूरत होती है कि मैंने अब गफलत करनी। हम ना जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो मनसूबाबंदी शुरू कर दें। मनसूबाबंदी ना करें, फ़ैसला करें, कहें कि मैंने गाफिल नहीं होना। गफलत गर्क दुनिया का नाम है। अपने आप को गफलत से बचाएं। आप देखें हज़रत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी में मौजूद है, फरमाते हैं कि जंग में मैं पीछे रह गया था, मेरा ख्याल था कल चला जाऊंगा, घोड़े और सवारियां मेरे पास तेज़ हैं, मजबूत हैं, परसों चला जाऊंगा, तेज़ी से भाग के मैं पहुंच जाऊंगा, मैं काफ़िले के साथ शामिल हो जाऊंगा, लेकिन बस थोड़ी सुस्ती हो गई, ज़रा गफलत हो गई। आप फरमाते हैं जब सब लोग चले गए हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जिहाद में और मैं पीछे रह गया, तो फिर जब चंद दिन गुजर गए और महबूब के वापस आने का टाइम हो गया, तो अब मैं गौर करता समझता तो मुझे मदीने में यहाँ बुज़दिल लोग नज़र आते। और कौन नज़र आते? जो मुनाफिक थे। वो मुनाफिक बुज़दिल दिखाई देते, या मुझे औरतें और बच्चे दिखाई देते। मैं परेशान हुआ। हुजूर वापस आ गए। जिन्होंने बहाने किए थे ना मुनाफिकीन ने, ये मजबूरी थी इसलिए नहीं जिहाद पे गए, ये जिन्होंने बहाने किए थे उन्हें मिल गई माफ़ी, और मैंने सच बोला।